بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا دکھلایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، میزبان کو دعا دینا۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کے پاس مہمان ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت بسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ترجمہ، اے اللہ، ان کو جو تو نے رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ماہ محرم میں روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل محرم کے مہینے کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور یہ لوگ عن قریب آگ میں داخل ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا فائدہ وقتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مومن کے لیے قیامت کے دن کی مقدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین پر قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر ہوگا۔ خلاصہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن ایمان والا اسے ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر محسوس کرے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کرایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کرے۔ نوٹ، جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو کے پانی سے غسل کرایا جائے۔ نمبر 10،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے جیسے چڑیوں کو ملتی ہے کہ وہ صبح کو خالی پیٹ جاتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔